ٹائم ود انیس فاروقی کی ایک بہت خصوصی ایپیسوڈ لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں. میں موجود ہوں اس وقت برطانیہ کے شہر لندن میں, اور یہاں پر آج ہم بات کریں گے MQM کے قائد الطاف حسین صاحب سے, اور ان کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج جس طرح کے ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جس طرح کے ان کے خیالات ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, جو وہ نعرے لگا رہے ہیں, وہ کیوں لگا رہے ہیں, اس کا کیا حل ہے, اس بارے میں آج ہم لندن میں موجود ہیں. آئیے آپ ان کی گفتگو میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. جی الطاف حسین صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. بہت مختصر وقت ہے, لیکن اس میں کچھ اہم ایسے 3 سوالات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کے ہمیں جواب دے دیں. 7 کانفرنس حسین حقانی صاحب نے لندن میں 2017 میں منعقد کی, اور اس کا عنوان انہوں نے رکھا وے فارورڈ, یعنی فیوچر آف پاکستان. اور اس میں بہت سارے نیو نیریٹیوز کی بات کی گئی اور ایسے بیانی کی بات کی گئی جو کہ قابل عمل بھی ہیں, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والا پاکستان کیسا ہوگا. لیکن MQM کے قائد, MQM کے چیف الطاف حسین کیسا پاکستان دیکھ رہے ہیں, وہ ہم اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہیں گے اور آپ کے خیالات بھی جاننا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ انیس بھائی آپ کا. آپ لوگ یہاں کانفرنس میں تشریف لائے, اور لانے کے بعد آپ یہاں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں تشریف لائے, اس کا بھی بہت شکریہ. میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عنوان ہے فارورڈ اہیڈ ریگارڈنگ پاکستان, دعا تو یہی ہوگی کہ جو کوشش آپ کر رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے, اس میں اللہ آپ کو کامیابی دے. لیکن ایک بات میں صاف اور کھلے الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں, ممالک کی افواج ہوا کرتی ہیں, افواج کا ملک نہیں ہوا کرتا. یہ نیریٹو ہے, سمجھ لیجئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں فوج پاکستان کی ہوگی تو وہاں سول حکومت بھی قائم ہوگی, اور دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک میں جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں, آپ دیکھ لیجئے وہاں پر کہ وہاں پر کہیں کوئی آدمی اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام نہیں جانتا. بٹ the situation is entirely against پاکستان, کہ بچوں کو شاید صدر کا نام نہیں معلوم ہو کہ صدر مملکت کون ہے, حتیٰ کہ وزیر اعظم کون ہے, باقی کا تو آپ چھوڑ دیجیے. لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کا نام بچے کو معلوم ہوگا. اچھا, یہ سوال میں کئی دفعہ یہاں برطانیہ میں بچوں سے کر چکا ہوں, نوجوانوں سے کر چکا ہوں, یوتھ سے کر چکا ہوں. تو فوج کا عمل دخل, ISI کا عمل دخل ختم ہونا چاہیے. ریلیجس فینیٹسزم اور ریلیجس جہادی آؤٹ فٹس جو پاکستان کی فوج اور ISI نے بنا رکھے ہیں, جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے, جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا, فوج ان سے علیحدگی اختیار نہیں کرے گی اور ان کو اپنا ایسٹس ڈکلیئر کرتی رہے گی کہ ہماری دفاعی لائن ہے, تو وہ دفاعی لائن تو نہیں ہو سکتی, بلکہ پاکستان کی تباہی بربادی کی لائن تو ہو سکتی ہے. وہ لائن پاکستان کی فلاح بہبود کی لائن نہیں ہو سکتی, تباہ و بربادی کی لائن ہو سکتی ہے. تو اللہ آپ کو کوششوں میں کامیاب کرے. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ کچھ پاکستانی جن کا تعلق مختلف ایتھنو لنگوسٹک کلچرل گروپ سے ہے, یعنی مختلف قومیتوں سے ہیں, اس میں پنجابی بھی ہیں. مسیح کی بات تو یہ مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ اس میں پنجابی بھی ہیں. یا اللہ ایسے پنجابی جو ہیں, ایسے پنجابیوں میں اضافہ کرے تو ملک بچ بھی سکتا ہے, ملک ضرور بچ سکتا ہے. لیکن ہمیں پنجاب سے لوگ چاہیے
سندھ سے بھی مل جائیں گے, کے پی کے سے بھی مل جائیں گے, بلوچستان سے بھی مل جائیں گے, مہاجروں میں سے بھی مل جائیں گے. لیکن پنجاب کے یوتھ کو, پنجاب کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک پاکستان بنانا ہوگا. They want to make Pakistan as a true democratic country of the world, like all the democratic world, other democratic countries of the world. And you can take the example of, see, the members of the European Union. وہاں پہ کوئی نہیں جانتا اپنے چیف کا نام, چیف آف آرمی اسٹاف کا, پریزیڈنٹ کا نام, پرائم منسٹر کا نام, چانسلر کا نام. ان لوگوں کا نام تو جانتے ہیں, باقی اور کا نام نہیں جانتے. 22 اگست کے بعد سے اور حالیہ دنوں میں آنے والی آپ کی کچھ ویڈیوز اور نعرے سننے کے بعد ایسا لگا کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئے ہیں. تو کیا ابھی آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان بچ سکتا ہے, اس کو بچایا جا سکتا ہے؟ از دیر اینی ہوپ؟ کیا ہم امید رکھیں کہ کوئی امید کی کرن کہیں موجود ہے؟ دیکھیے, پاکستان 22 اگست 2016 کو جو میں نے کہا تھا, کسی بھی قوم کے نوجوانوں کے ساتھ ان کی ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز, اینڈ ایک دفعہ نہیں, this phenomena of persecuting Muhajirs extrajudicially or they would be killed in police or rangers custody. If they have any objection, they can produce anyone about whom the law enforcement agencies have proofs. So the arrested person must be produced before the court of law to get justice. Either if the proofs, what they present, evidences and proofs, proved to be true, so they would be punished according to the law of the land and the constitution. But if they feel, the court would feel that the cases are false, fabricated, concocted, they should be acquitted honorably. یہ میرا میسج ہے, اتنا سا. آپ نے بات کی آئی ایس آئی کی اور آرمی کی. چیز اس میں رہ گئی جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ امید کی کرن, تو پاکستان کے لیے تو امید کی کرن میں کا جذبہ میں اب بھی رکھتا ہوں, لیکن اس جذبے کو بھی پاکستان کی فوج, آئی ایس آئی, اپنے غیر آئینی, غیر قانونی اقدامات سے نکال رہی ہے. مثال کے طور پہ جن لوگوں کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے ہی نہیں, لیکن وہ ایم کیو ایم کے کارکنوں یا آفس بیئررز کے بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. یہ اللیگل ایکشن ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ against the constitution, against the law of the land ہے. It must be stopped forthwith, immediately. Then we would think about how to play our role for the betterment Pakistan, and how can we bring Pakistan into the path of democracy. آپ نے اپنے کارکنان کے لاپتہ ہونے کا اظہار کیا اور وہ بالکل حقیقت ہے, لیکن ساتھ ساتھ اب تو شاعر, ادیب, رائٹرز, بلاگرز کو نہ صرف ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کے اہل خانہ کو اٹھایا جا رہا ہے, اور بیرون ملک جو لکھ رہے ہیں
ان کے بھی جو کراچی میں کانٹیکٹس ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے، تو اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فوج جو یہ کر رہی ہے، فوج کا یہ عمل، ISI کا یہ عمل، میں بالکل تاریخ کے جو حقائق ہیں تلخ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ایسا ظلم کوئی فوج یا اس کا کوئی انسٹیٹیوشن کرتا ہے، چاہے وہ ملک میں یا ملک سے باہر، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ بہت منفی، نیگیٹو، ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. اور اگر یہ عمل بند نہیں کیا پاکستان کی فوج اور ISI نے، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پھر پاکستان قائم نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کفر سے تو حکومت قائم رہ سکتی ہے، مگر ظلم و جبر اور ناانصافیوں کے ذریعے حکومت قائم نہیں رہ سکتی. لیکن باطل کے خلاف جب بھی جنگ کی گئی تو کوئی نہ کوئی حکمت عملی اپنائی گئی. آپ بات کرتے ہیں ISI اور آرمی، پاکستان آرمی کے خلاف. فرینکنسٹائن مانسٹر والی بات اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک بڑا مانسٹر تو کریٹ ہو گیا ہے، اب وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا. بہت سارے رائٹرز، دانشوروں کے ذہنوں میں اور پاکستان کے، کراچی کے باشعور عوام کے ذہنوں میں بھی سوال ہے کہ اس مانسٹرز کو یا اس جن کو واپس بوتل میں کیسے بند کرنے کی حکمت علی کیا سوچا ہے؟ دیکھیے، کوئی گاڑی دنیا کی ایسی ہے ہی نہیں، ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی کہ وہ بغیر بیٹری کے چلے، بغیر پیٹرول کے چلے، بغیر ڈیزل کے چلے. فوج، ISI ان کی ہاربرنگ، فائنینسنگ کٹ آف کر دے، سپلائی لائن کٹ آف کر دے، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ الطاف حسین صاحب آپ کے اس ٹائم میں. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا MQM کے قائد الطاف حسین سے آج ہم نے آپ کی گفتگو سنائی، اور یہاں پر ان سے تقریباً 4-5 گھنٹے کی ملاقات رہی، آف دی ریکارڈ گفتگو ہوئی بہت ساری. اس میں ان کے ساتھ فورم کے شرکاء نے بھی اپنی انفرادی حیثیت میں کچھ شرکت کی ہے، جس میں تمام ہی زبانیں بولنے والے افراد شامل تھے، اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تحفظات کا اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا. کیونکہ بہرحال ہر قوم، پاکستان کے ہر صوبے میں محروم طبقہ موجود ہے، اور اس طبقے کے اپنے اپنے تحفظات ہیں، ان کے اپنے اپنے لاپتہ افراد ہیں، ان کی اپنی اپنی سڑکوں پہ دریدہ لاشیں ہیں، اور وہ فکر مند ہیں، پریشان ہیں. وہ پاکستان سے محبت تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے کچلا کیوں جا رہا ہے. ان تمام لوگوں نے ہی الطاف حسین کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اظہار یکجہتی کیا، اور یہ کہا کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر الطاف حسین کی آواز کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار نہیں ہونے دیا جائے. پاکستان کو ایک روشن خیال، لبرل، سیکولر پاکستان کی صورت میں دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک بنتے ہوئے دیکھا جائے. اور یہ کوششیں دنیا بھر میں اب جاری ہو گئی ہیں. ایک فکری عملی تحریک شروع ہو گئی ہے، اور یہ تحریک زور پکڑے گی صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنے پیارے دیش پاکستان کو بہتر سے بہتر ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہوتے ہوئے دیکھ سکیں. الطاف حسین صاحب کی اس تقریر پہ آپ کی کیا تاثرات ہیں، ہمیں ضرور بتائیے گا. انیس فاروقی کو پرائم ٹائم ود انیس فاروقی سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.